बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके जहेज़ ना लाने पर उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी पुप्पो के घर के साथ वाले घर में एक सायरा नामी लड़की रहती थी। सायरा अपने भाई और माँ के साथ किराए के घर में रहती थी। सायरा का भाई उससे बड़ा था। सायरा के अब्बू इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का खर्चा सायरा की अम्मी और सायरा का भाई चलाते थे। सायरा 12वीं जमात में पढ़ रही थी। एक दिन सायरा कॉलेज से घर आई तो उसकी अम्मी कहने लगी, बेटी सायरा ज़रा मेरा सर तो दबा दे। तो सायरा अपनी अम्मी का सर दबाने लगी और बोली, अम्मी अब छोड़ भी दो सिलाई, अब भाई काम पर तो जाता है ना। तो सायरा की अम्मी बोली, नहीं बेटी, उसकी तनख्वाह से घर नहीं चलता, इसलिए मैं अभी सिलाई नहीं छोड़ सकती। कि अचानक कमरे में से सायरा के भाई रफ़ीक की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो सायरा और उसकी अम्मी दौड़ी दौड़ी रफ़ीक के पास गई तो रफ़ीक अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो रफ़ीक की अम्मी बोली, बेटा तूने बाहर से कोई गंदा खाना तो नहीं खा लिया। तो रफ़ीक बोला, नहीं अम्मी, अम्मी अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। सायरा और उसकी अम्मी ने बाहर से रिक्शा करवाया और रफ़ीक को लेकर अभी अस्पताल भी ना पहुंचे थे कि रफ़ीक की रास्ते में ही मौत हो गई। अस्पताल लेकर जाने पर पता लगा कि रफ़ीक को हार्ट अटैक हुआ था। सायरा की अम्मी बहुत रोई क्योंकि रफ़ीक ही उसका आखिरी सहारा था, वो भी इसको छोड़कर चला गया। अपने भाई रफ़ीक की वफ़ात के बाद सायरा ने सोचा कि मैं पढ़ना छोड़ देती हूँ, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटी 6 या 7 माह रह गए हैं तुम्हारे पेपर होने में, तुम पढ़ो। अब सायरा की अम्मी ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। एक दिन साजिदा नाम की औरत सायरा की अम्मी के पास आई और बोली, क्या हाल है बाजी आपके। तो सायरा की अम्मी बोली, साजिदा बहन सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुमसे कुछ छुपा है। तो साजिदा बोली, अपनी सायरा की कहीं बात चलाई है क्या तुमने। तो सायरा की अम्मी बोली, अरे बहन कहाँ, तुम्हें तो पता है मेरे हालात का, मैं बेटी को जहेज़ नहीं दे सकती। तो साजिदा बोली, अरे जहेज़ कौन मांग रहा है। तो सायरा की अम्मी बोली, भला कौन है जो जहेज़ के बगैर मेरी बेटी से शादी करेगा। तो साजिदा बोली, बहन मैं सायरा का रिश्ता अपने बेटे राशिद के लिए लेने आई हूँ, क्या कहती हो। तो सायरा की अम्मी बोली, साजिदा बहन मजाक की आदत गई नहीं तुम्हारी। तो साजिदा बोली, अरे मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची कह रही हूँ, मेरा बेटा राशिद तुम्हारी बेटी सायरा को पसंद करता है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो सायरा की अम्मी बोली, साजिदा बहन लेकिन मैं जहेज़ नहीं दे सकती। तो साजिदा बोली, फिर वही बात, तुम 2 कपड़ों में अपनी बेटी मेरे घर भेज दो, तुमसे कोई जहेज़ की बात ना करेगा। सायरा की अम्मी ने 2 कपड़ों में अपनी बेटी की शादी कर दी। सायरा अब ब्याह कर साजिदा के घर आ चुकी थी। अभी सायरा की शादी को 3 दिन ही हुए कि साजिदा ने सायरा और अपने बेटे राशिद को बुलाया। सायरा और राशिद जब साजिदा के सामने आए तो साजिदा सायरा को कहने लगी, तुम क्या 12-12 बजे उठती हो, ये कोई तुम्हारी माँ का घर नहीं, ये मेरा घर है। कल से जल्दी उठो और घर के काम काज करो, सो कर मेरे घर का फर्नीचर ना तोड़ देना। वैसे भी तुम्हारी माँ ने जहेज़ में तो तुम्हें कुछ दिया नहीं जो तुम्हें कदर हो। और साथ ही साजिदा अपने बेटे राशिद को बोली, तुम्हारे कहने पर शादी राशिद मैंने इसलिए नहीं की थी कि दिन भर अपनी बीवी के साथ कमरे में रहो, जाओ जाकर नौकरी ढूंढो। तुम्हारी बीवी क्या जहेज़ में नोटों से भरा बैग लेकर आई है जो तुम कोई काम नहीं कर रहे। तो राशिद बोला, अच्छा अम्मी ठीक है। अगले दिन सायरा ने अच्छे से कपड़े पहने और सुर्खी पाउडर और गहने पहनकर तैयार हो गई। अभी अपने कमरे से बाहर निकली ही होगी कि सहन में बैठी सास साजिदा ने पूछा, किधर जा रही हो और ये इतना तैयार क्यों हुई हो। तो सायरा बोली, अम्मी मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। तो साजिदा बोली, किससे पूछा तूने। तो सायरा बोली, अम्मी राशिद से मेरी बात हो गई थी तो उन्होंने कहा चली जाना। तो साजिदा बोली, अच्छा मैं क्या मर गई हूँ जो तूने राशिद से पूछा, बन ठन कर तो ऐसे जा रही है जैसे जहेज़ में बहुत कुछ लाई है, चल अंदर। तो सायरा बोली, अम्मी गलती हो गई, आइंदा आपसे पूछ कर जाऊँगी, आप जाने दें, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। तो साजिदा बोली, अरे मैं क्या करूँ,
اپنی امی کا تو ایسے سنا رہی ہے جیسے جہیز میں اس نے میرے لیے کچھ دے کر بھیجا ہے۔ تو سائرہ بولی امی یہ کیا آپ بار بار جہیز کا سناتی رہتی ہیں؟ آپ ہی تو گئی تھی نا رشتہ لے کر ہمارے گھر، اور آپ کو تو ہمارے گھر کے سارے حالات کا پتہ تھا، اور جہیز کی بھی میری امی نے آپ سے بات کر لی تھی۔ تو ساجدہ بولی ارے میں کہاں گئی تھی، تو نے میرے بیٹے پر پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کیا تھا کہ وہ تیرے بغیر مرے جا رہا تھا، راشد کے کہنے پر گئی تھی۔ تو سائرہ بولی میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو اگر جہیز کا اتنا ہی شوق تھا تو کیوں اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کی؟ تو ساجدہ بولی ارے توبہ توبہ، کیسے کینچی جیسی زبان چلتی ہے تیری، چل دفع ہو اندر۔ تو سائرہ اندر جا کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں راشد گھر آ گیا۔ اس کی امی نے راشد کو کہا راشد سمجھا لے اپنی بیوی کو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تو راشد اپنے کمرے میں آیا، جب سائرہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ تو راشد نے رونے کی وجہ پوچھی تو سائرہ نے بتایا کہ آپ کی امی نے مجھے میری امی کے گھر نہیں جانے دیا اور بار بار جہیز کے تانے دے رہی ہیں۔ تو راشد بولا ہاں وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی اونچے گھرانے میں ہو۔ تو سائرہ بولی کر لیتے۔ تو راشد بولا پر میں تو تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے امی تمہارے گھر رشتہ لے کر گئی تھی۔ تو سائرہ بولی راشد لیکن آپ کی امی کو تو ہمارے گھر کے سب حالات کے بارے میں پتہ ہے، تو پھر وہ بار بار جہیز کے نام سے کیوں مجھے ذلیل کرتی ہیں؟ تو راشد بولا اچھا یار سائرہ کوئی بات نہیں، کرنے دو، کتنی دیر کریں گی، تم میری خاطر سن لیا کرو۔ شادی کے 11 ماہ بعد سائرہ کے گھر میں ایک بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا۔ سائرہ نے سوچا شاید اب میری ساس کی نظر میں میری تھوڑی سی عزت بن جائے، پر ایسا نہ ہوا۔ بیٹا پیدا ہونے پر بھی سائرہ کی ساس سائرہ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی۔ ایک دن سائرہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور چکر آنے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ وہ اب زیادہ کام نہ کر سکتی تھی۔ ساجدہ سائرہ کو ذلیل کرنے اور جہیز کے تانے دینے سے باز نہ آئی تھی۔ ایک دن راشد ساجدہ کے لیے باہر سے برگر لے آیا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں گیا ہی تھا کہ پیچھے پیچھے اس کی ماں ساجدہ چلی گئی۔ جب ساجدہ نے ان کو برگر کھاتے ہوئے دیکھا تو ساجدہ بولی ہاں ہاں کھلاؤ اس کو برگر، پیچھے تو اس کو ایک اچھا سوٹ نصیب نہ ہوتا تھا اور دیکھو سسرال میں سب کچھ مل رہا ہے۔ راشد تم تو اپنی بیوی کے غلام بن گئے ہو، شرم کرو راشد شرم کرو۔ اور بولی بس اب بہت برداشت کر لیا تم کو اور تمہاری بیوی کو، نکلو خالی کرو میرا گھر۔ تو راشد بولا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ساجدہ بولی ہاں ٹھیک ہی سنا ہے، خالی کرو میرا گھر، نکلو ادھر سے۔ تو راشد بولا امی ہم کہاں جائیں گے؟ تو ساجدہ بولی جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، میں نے کیا تم لوگوں کو یہاں پر رکھنے اور کھانے پلانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ تمہاری بیوی جو جہیز میں نوٹ لے کر آئی ہے نا، اس کے سہارے جاؤ اور کہیں بھی رہو، اس ڈائن نے تو مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، نکلو ابھی نکلو، جہیز وغیرہ تو کوئی اس کی ماں نے دیا نہیں، اور اکڑ دیکھو اس میں کتنی ہے، کیسے دوسروں کے بیڈ پر بیٹھ کر برگر کھا رہی ہے۔ راشد نے اپنی ماں کی بہت منت سماجت کی پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر سائرہ بولی راشد آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو تو نوکری مل گئی ہے، میں بھی کہیں نوکری کروں گی، ہم دونوں مل کر گھر کا نظام چلا لیں گے۔ راشد بولا سائرہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تو سائرہ بولی راشد اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ راشد اور سائرہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ سائرہ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا۔ سائرہ اسے اپنے ساتھ فیکٹری میں لے آتی، وہاں وہ اپنی امی سائرہ کی مدد کرتا اور وہ جلدی کام کر کے گھر واپس آ جاتے اور راشد رات کو گھر آتا۔ اس طرح سائرہ اور راشد مل کر گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ جب سائرہ کا بیٹا 16 سال کا ہو گیا تو سائرہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی اور اس سے زیادہ کام نہ ہوتا تھا، اس لیے اس نے کام چھوڑ دیا۔ اب سائرہ کا بیٹا اپنے باپ راشد کے ساتھ کام پر جاتا تھا۔ ایک دن راشد اور اس کا بیٹا کام سے گھر واپس آئے تو سائرہ بولی راشد روٹی لے کر آؤں؟ تو راشد بولا بھوک نہیں ہے۔ تو سائرہ نے اپنے بیٹے کو پوچھا تو وہ بھی بولا بھوک نہیں ہے۔ تو سائرہ بولی کیا بات ہے، آپ دونوں کیوں پریشان ہو؟ تو راشد بولا جس فیکٹری میں ہم کام کرتے تھے وہاں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، جن لوگوں کو فیکٹری کے مالک نے قرضہ دیا تھا وہ اب ان سے قرضہ واپس لینا چاہتا ہے، اور انہوں نے دوسرے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کام سے نکال دیا ہے۔ سائرہ راشد کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی اب ہم کیا کریں گے، مکان کا کرایہ کہاں سے دیں گے؟ تو راشد بولا مجھے تو پیسے نہیں ملیں گے، البتہ ہمارے بیٹے کے کچھ پیسے بنتے ہیں، وہ لے کر ہم مکان کا کرایہ دے دیں گے۔ کچھ دن گزرے تو سائرہ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مالک مکان کرایہ مانگ رہا ہے، تمہیں ابھی تک پیسے نہیں ملے؟ تو سائرہ کا بیٹا بولا میں مکان کے کرائے کے پیسے نہیں دوں گا،
تو سائرہ بولی بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر تم کرائے کے پیسے نہیں دو گے تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ تو سائرہ کا بیٹا بولا میں کیا کروں، جہاں مرضی رہو۔ یہ کہہ کر سائرہ کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا اور دوبارہ کبھی گھر واپس نہ آیا، اور نہ ہی کبھی اس نے آ کر سائرہ اور راشد کی کوئی خبر لی۔ سائرہ کا بیٹا اپنی دادی ساجدہ کے پاس جا کر رہنے لگا تھا۔ جب وہ اپنی دادی کے پاس آیا تو بجائے ساجدہ اس کو سمجھاتی، اس کو اس کے ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگی۔ سائرہ اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ ہر پل اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی۔ راشد نے کئی بار اپنے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر اس کا بیٹا اپنے ماں باپ کو ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سائرہ اور راشد اب دونوں کسی اسکول میں رہ رہے ہیں۔ سائرہ اسکول کی صفائی کرتی ہے اور راشد وہاں پر چوکیداری کرتا ہے، اور اسی اسکول کے ایک کمرے میں اب دونوں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا زندگی ہے سائرہ کی! سائرہ کو اپنی ماں کے گھر بھی کوئی خوشی دیکھنی نہ نصیب ہوئی۔ شادی کے بعد شوہر تو اچھا ملا، لیکن ساس نے جہیز کے تانے دے دے کر گھر سے نکال دیا اور سائرہ کی زندگی کو ناسور بنا دیا۔ اور سائرہ کی زندگی میں ایک اور امید باقی تھی، وہ تھا سائرہ کا بیٹا، پر وہ بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر اسی عورت کے پاس چلا گیا جس نے اس کی ماں کو ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ کیا سائرہ اپنی ساس ساجدہ اور اپنے بیٹے سے اسی سلوک کی حقدار تھی؟ کیا سائرہ جیسی عورتوں جن کو جہیز کے نام پر ذلیل کیا جاتا ہے، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔